کر رہا ہوں کہ اب آپ دیکھیں بنگلہ دیش میں جیسے نریندر مودی گئے تو وہاں پہ شیخ حسینہ واجد وہاں پہ آج کل وزیر اعظم ہے. اچھا حسینہ واجد جو ہیں یہ شیخ حسینہ واجد اپنے نام کے ساتھ شیخ اس لیے لگاتی ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی ہیں, مجیب الرحمان جنہوں نے بنگلہ دیش بنایا تھا, اور واجد اس لیے لگاتی ہیں کہ بیوہ ہیں, ان کے شوہر واجد میاں کا انتقال ہو گیا تھا 2009 میں. تو شیخ حسینہ واجد وہاں پہ یعنی مجیب الرحمان کی صاحبزادی وزیر اعظم ہے. اب ان کی ایک بالکل کلیئرٹی ہے, عوامی لیگ جو کہ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ تھی اس کی وہ اب صدر ہیں 1981 سے, وہاں پہ وہ اس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, اس تھاٹ کو, اس فکر کو, اور وہ بڑی کلوز ہے انڈیا کے ساتھ, کیونکہ انڈیا نے ظاہر ہے اس وقت مفتی بانی کو سپورٹ کیا, کھل کے سپورٹ کیا, اور اسی لیے نریندر مودی گئے تو وہاں پہ یعنی ایک طرح سے نریندر مودی نے وہ کہتے ہیں نا کلیم کیا انہوں نے کہ ہم نے ہمارے ہی جوانوں نے یہاں پہ شہادت شہید ہوئے, بھارتی وہ اپنے فوجیوں کو بھی شہید کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے بھارت کے اور ہم نے قربانیاں دیں, شہید کا لفظ وہ بھی استعمال کرتے ہیں اپنی فوج کے لیے, اور انہوں نے جو ہے وہ اتنا قربانیاں دے کے بنگلہ دیش کو آزاد کروایا پاکستان سے. تو ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ وہاں پر ایک حسینہ واجد ایک طرح سے انڈین کٹ پتلی ٹائپ جو ہیں ایک خاتون ہے جو وہاں پہ بیٹھی ہیں, تو وہ ایک آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا کیا نقطہ نظر ہوگا حسینہ واجد کا, مجیب الرحمان کی بیٹی ہیں. اچھا ان کے سامنے خالدہ ضیاء ہیں اپوزیشن میں, تو خالدہ ضیاء جو ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الرحمان ان کی بیوہ ہیں جن کا قتل ہو گیا تھا, اور جن کو قتل کر دیا گیا تھا, اور ان کے اوپر یہ الزام لگا رہا بڑے عرصے تک کہ جو مجیب الرحمان کو مارا گیا تھا, مجیب الرحمان کو فوجیوں نے مارا تھا, ان کے شوہر کو جو خالدہ ضیاء ہیں ان کے شوہر کو بھی فوجیوں نے مارا. تو خالدہ ضیاء کے شوہر کو جن فوجیوں نے مارا کہا جاتا ہے کہ وہ مجیب الرحمان کے قریب تھے, اور مجیب الرحمان کو مارنے والے فوجیوں میں ان کے شوہر تھے جن کو مار دیا گیا تھا, لیفٹیننٹ جنرل جو ضیاء الرحمان تھے. تو یعنی وہاں پر ایک کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو بالکل دو اپوزٹ پارٹیاں نظر آتی ہیں کہ وہاں پر ان کی یہ تھنکنگ ہوگی اور ان کی یہ تھنکنگ ہوگی. مطلب وہاں کوئی مکمگا نہیں ہوگا, کوئی مفاہمت کی سیاست نہیں ہوگی کہ لوٹ مار کرو, این آر او کرو, مل جاؤ, جمہوریت کا حسن, ایسا کچھ نہیں ہوگا. نام ان کا حسینہ ضرور ہے, کوئی جمہوریت کا حسن وہاں پہ نہیں. وہ بالکل چھوٹا سا ایک ملک, لیکن انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بالکل اپنے آپ کو ایک دو پارٹیاں ہیں. اچھا اب وہاں نریندر مودی صاحب گئے, نریندر مودی صاحب نے کمال بہت سارے ایگریمنٹس ہوئے ان کے سارا, لیکن پاکستان کے ساتھ کوئی ایشو ان کا نہیں ہوا. جو بظاہر تاثر مل رہا ہے نا کہ پاکستان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا, ایسا کچھ نہیں ہوا. انہوں نے وہاں جا کے نریندر مودی صاحب نے چائنا کے اوپر ایک زبردست قسم کا اٹیک کیا ہے, اور وہ اس لیے کیا ہے کہ میں مختصر سے سادہ الفاظ میں بات کرتا ہوں, پھر میں آ جاتا ہوں پاکستان, یہ مشکل باتیں میں چھوڑ دیتا ہوں. وہ اس طرح سے کی ہے کہ چائنا جو ہے وہ چائنا اور انڈیا کے درمیان ایک جنگ ہو رہی ہے انڈین اوشن پہ, یعنی بحر ہند جسے ہم کہتے ہیں نا, اس کی بالادستی کی جنگ ہے کہ بحر ہند میں کس کی پاور آنے والے 10-20 سالوں میں کس کا قبضہ ہوگا پانیوں پہ, یہاں سے تیل کس کا گزرے گا, کس کی سی لینز ہوگی. تو یہ بحر ہند کے اوپر قبضے کی ایک جنگ ہے. اب اس کے اوپر چائنا نے جو آج سے 10 سال پہلے ایک رپورٹ آئی, اس میں کہا گیا وہ اسٹنگ آف پلز, یعنی کہ وہ ایسی جگہ پہ چائنا بندرگاہوں میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے کہ وہ ایک طرح سے وہ پورے انڈیا کو گھیر رہا ہے. مثلا اس نے چٹاگونگ بنگلہ دیش میں, اس نے میانمار یا برما میں, اس نے مالدیپ میں بندرگاہ بنا دی, اس نے سری لنکا میں ایک بندرگاہ بنا دی, یعنی بالکل جو تاکہ انڈیا کو فیلنگ ہے کہ ہمیں چائنا گھر رہا ہے. گوادر کو بھی اس میں ایڈ کرتے ہیں وہ. اچھا پھر اور آگے چلا گیا, جبوتی میں چلا گیا, نمیبیا میں چلا گیا, یعنی ایسے کر کے پورے جو انڈین اوشن ہے آپ شروع کرتے ہیں بالکل اس کے مشرقی حصے سے شروع کریں اور اس کے بعد آپ مغربی حصے میں آ جائیں بحرین کے, تو ایسے کر کے ایک پورا آپ کو لگے گا کہ چائنا جو ہے وہ گھیر رہا ہے, سمندر کے اندر گھیر رہا ہے انڈیا کو. اچھا اب انڈیا میں جو چائنا نے بندرگاہیں بنائی اس میں ایک سری لنکا کی بھی ہے جہاں ہمارے آرمی چیف ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, جہاں ہمارے آرمی چیف ہیں سری لنکا میں, وہاں پر جو پورٹ بنائی وہ چائنا نے بنائی. اور وہاں پہ کچھ عرصے پہلے انڈیا کو اعتراض ہوا کہ وہاں پہ چائنا کی سب میرین یا آبدوز وہاں پہ پائی گئی ہے, تو بڑا شور مچایا, مودی صاحب گئے وہاں سری لنکا, بڑا ہنگامہ ہوا انڈیا کا کہ یہ
سب میرین کیا کر رہی ہے وہاں پہ. بہرحال اچھا اب کیا ہوا کہ مودی صاحب نے وہاں جا کے جو معاہدے, بہت سارے معاہدے کیے, ان کو لینڈ ڈسپیوٹ تھا, یہ تھا, بہت سارے وہ ایک دریا کے اوپر, لیکن جو اہم ترین بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو چٹاگانگ کی بندرگاہ ہے, چٹاگانگ کی بندرگاہ پہ چائنا نے انویسٹ کیا ہوا ہے. چائنا نے چٹاگانگ کی بندرگاہ پہ انویسٹ کیا ہوا ہے. وہاں پر نریندر مودی صاحب نے اجازت لے لی ہے کہ اب بھارت کے جو بحری جہاز ہیں وہ بھی جا کے وہاں پہ کھڑے ہوا کریں گے. اچھا اس کے اوپر اب ایک نیا مسئلہ, یعنی پاکستان کا ایشو نہیں ہے, پاکستان کیا مسئلہ ہے, بھارت نے چائنا کے ساتھ ایک ان کا ایک پنگا چل, یعنی وہاں پر ایک مسئلہ انہوں نے کیا ہے کہ چٹاگانگ کے اندر جو ہے وہ انڈیا کے اب ویسلز کی پرمیشن لے لی ہے. اب جو حسینہ واجد ہے وہ آلریڈی ایک طرح سے انڈین لابی یا انڈین جو بھی کرپوتری کہا جائے, جو بھی کہا جائے, وہ ظاہر ان کی پوری ہسٹری ہے مجیب الرحمان, شیخ مجیب الرحمان کی. اب وہ وہاں سے انٹرنل پریشر بلڈ ہوگا حسینہ واجد کے لیے کہ یہ آپ نے کیا کیا, ایک منٹ ٹھہر جائیں, کیونکہ اچھا وہ کوئی پرو پاکستان ایشو نہیں ہے, وہ یہ کہ بھائی ہم بنگلہ دیشی ہیں, ہم بنگال کے لوگ ہیں تو بنگلہ دیشی ہیں, تو یہ بیچ میں انڈیا کہاں سے گزایا, یہ تو ہماری چائنا کے ساتھ ہم نے چٹاگانگ کی بندرگاہ بنائی تھی. اب سمجھے بات, تو ایکچولی تو انڈیا نے ایکچولی چائنا کے ساتھ لے لیا پنگا. اچھا اب دوسرا جو انویسٹمنٹ ہے وہ ہے سری لنکا میں, وہاں ہمارے آرمی چیف گئے. ایک اور میں بات کہنے والا ہوں, یہ میرا اپنا بالکل اندازہ ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہ مجھے کیوں محسوس ہو, مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جو یہ روہنگیا مسلمان ہیں نا, ان کی بھی ایک اسٹریٹجک امپورٹنس بننے جا رہی ہے, کیونکہ نریندر مودی صاحب جو گئے ہیں بنگلہ دیش, اور یہ 12 لاکھ جو مسلمان ہیں جن کے بارے میں حسینہ واجد صاحبہ نے جو اپنے فرمودات بیان کیے, جو گالیاں دی ہیں ایک طرح سے ان کو کہ ہم نہیں گھسنے دیں گے, مار دیں گے, فلاں کریں گے, یہ کریں گے, جماعت اسلامی والوں کو پھانسیاں, یہ پھانسیاں, ان کا ایک. اب اس پورے چکر میں وہ جو مسلمان اس وقت بیٹھے ہیں سمندر میں, ان کی مدد کو جو بھی پہنچے گا اور جو بھی جائے گا وہاں پہ, آپ سمجھیں وہ حسینہ واجد کے لیے اور انڈیا کے لیے وہ ایک عذاب ہوگا. یہ میں بڑی امپورٹنٹ, کیونکہ حسینہ واجد نے بنگلہ دیش میں, یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھیں نکالا تو میانمار نے ہے نا, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ میانمار کی طرف نہ جائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ بنگلہ دیش میں گھسیں, کیونکہ بنگلہ دیش نے تو ان کے ساتھ اچھی خاصی, دونوں ملکوں نے, میانمار نے بھی اور بنگلہ دیش نے بھی, تو ان کا ایک آنے والے دنوں میں کوئی اللہ نہ کرے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ملیٹنٹ داعش تو آلریڈی ان کو اپروچ کر چکی ہے, لیکن ان کا کوئی اور رول بھی بن سکتا ہے یہ جو لوگ سمندر میں سے گھوم رہے ہیں. اچھا اب جو آپ کے یہ گلگت بلتستان ہے, اب یہ دیکھیں نا یہ اسٹریٹجی ہے. اب پاکستان میں کیا پرابلم ہے, انڈیا میں آپ چلے جائیں, ایک بی جے پی ہے, ایک کانگریس ہے, دو ایسے کلیئرٹی ہے, کوئی مکمکہ تو اب تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا کہ, اور مکمکہ کس بات پہ ہو کہ جی دونوں کہیں کہ ہم نے کھا لیا, تم نے کھا لیا, اب ہم نے کھا لیا, مطلب تصور بھی نہیں کر سکتے نا آپ. تصور کریں وہ کوئی خالدہ ضیاء اور حسینہ واجد کہیں کہ اب ہم نے کھا لیا, 5 سال تم کھاؤ, 4 سال ہم کھائیں, پھر تم کھاؤ, مطلب چھوٹے چھوٹے ملکوں میں یہ تصور بھی نہیں ہے جہاں پہ جمہوریت ایگزسٹ کرتی ہے. آپ سوچیں نا لیبر اور ٹوریز کہیں کہ اچھا ہم اس دفعہ ہم جیت جاتے ہیں, اگلی باری تمہاری ہو جائے گی, پھر ہم کھائیں گے, پھر تم کھاؤ, پھر ہم کھائیں, یہ کہیں نہیں ہو رہا. اور امریکہ میں گئے ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کہ بھئی اب ہم تم اس طرح, تو کہیں بھی یہ پاکستان ایک انوکھا ملک ہے جہاں پر مسلم لیگ